ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہم پڑھ رہے تھے تو وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ الرسول کی حفاظت کا بھی اعلان ہے۔ قیامت کے قریب جب دجال پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہر مکہ اور مدینہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو دجال کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور مدینہ میں دجال کا خوف بھی نہیں پھیلے گا، اور اس دن مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہوں گے، اور شیطان یا دجال جس دروازے سے بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے مار بھگائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا مگر وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں نہیں آ سکے گا، کیونکہ ان کے تمام راستوں پر قطار اندر قطار فرشتے پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ طیبہ اپنے مکینوں کو 3 بار بڑے زور سے ہلائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینہ منورہ سے نکال دے گا۔ پھر اسی طرح سے مسجد نبوی کی شان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون بیمار ہو گئی تو اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی تو وہ بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت یاب کر دیا تو وہ سفر کی تیاری کر کے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے ملنے آئی، تو اس نے سیدہ میمونہ کو اپنی نظر اور اپنے سفر کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر ہی میں ٹھہرو اور زاد راہ اپنے استعمال میں لاؤ، اور اپنی نظر پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کر لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجے افضل ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ایک حصہ جنت کا ایک باغ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کا درمیانی مقام جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور قیامت کے دن میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس سے پہلے بھی جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی روایات ہیں وہ بخاری اور مسلم ہی کی روایات ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ ہر انسان کے ساتھ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان لگا رکھا ہے جو کہ اس کو برائی پر اکساتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شیطان ہے یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ بڑی ہی ایک دلچسپ بات ہے، بڑی امیزنگ بات ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے تو مجھے اس بات پر غصہ آیا۔ غصہ اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری کے دن کسی اور ام المومنین کے پاس چلے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میرے چہرے سے میرا غصہ بھاپ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا
اے عائشہ کیا تمہیں غصہ آ گیا؟ تو میں نے عرض کی کہ میرے جیسی عورت آپ جیسے عظیم شوہر کی جدائی پر غصہ نہ کرے تو کیا کرے؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقد جاءکی شیطانک، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا، یعنی اس نے تمہیں بہکایا؟ تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پھر پوچھا کیا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولیکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم، ہاں لیکن میرے رب نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اور میرے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے صرف خیر و بھلائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں نا اسلمہ کے، تو امام نووی فرماتے ہیں کہ اسلمہ کو دو طرح پڑھا گیا ہے۔ اگر اسلمو یعنی میم پر پیش کے ساتھ پڑھیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ میں اس کے شر اور فتنے سے محفوظ ہوں، اور جن علماء نے اسلمہ یعنی میم پر فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے تو ان کے نزدیک معنی یہ ہیں کہ وہ جن جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اور جو علماء میں سے علامہ خطابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح روایت پیش والی ہے اسلمو یعنی میں محفوظ ہو گیا ہوں اس کے شر سے، اور جبکہ قاضی ایاز کے نزدیک فتحہ والی یعنی زبر والی جو روایت ہے وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ اس کی تائید بھی کرتی ہے کہ وہ مجھے صرف نیکی ہی کا حکم دیتا ہے، فلا یأمرنی الا بخیر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خوابوں میں امتیوں میں سے بعض خوش نصیبوں کو ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی شخص پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گا، پھر اگر وہ مجھے دیکھ سکے یعنی اس کے لیے زیارت ممکن ہو تو اسے میری زیارت اپنے سارے اہل و عیال اور مال سے بڑھ کر محبوب ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں تو آپ کی زیارت کا جو امکان ہے وہ کیا رہ گیا ہے؟ مبشرات، نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مختلف روپ بہروپ جو ہیں وہ بھر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خوشخبری دی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے آپ کا مبارک پسینہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے دوپہر کو آرام کیا، اس دوران میں آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلنے لگا۔ میری والدہ ایک شیشی لے آئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے شیشی میں سمیٹنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، اے ام سلیم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں تو وہ ہماری سب خوشبوؤں سے بڑھ کر اعلیٰ خوشبو بن جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ گرمی کے موسم میں انسان کے جسم کے جو پورز کھلتے ہیں، مسام کھلتے ہیں، اور اندر سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ عام طور پر ایک خاص قسم کی اوڈر لیے ہوتا ہے، ایک سمیل لیے ہوتا ہے، اور وہ ناگوار ہوتی ہے، لیکن
عرب جیسی شدید گرم موسم میں بھی اور شدید گرم آب و ہوا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینہ خوشبودار بھی ہوتا تھا اور بابرکت بھی۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ ہم برکت کے لیے آپ کا مبارک پسینہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبتی، تم نے ٹھیک کیا، تم ٹھیک کرتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت بڑی جو خصوصیت ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع شفاعت۔ مختلف انبیاء کرام کو شفاعت کا گو کے حق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ایک اور ہی اینگل، ایک ٹینجنٹ رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میرے پاس میرے رب کا پیغام لانے والا آیا، یعنی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ وہ میری نصف امت کو جنت میں داخل فرمائے گا یا میں شفاعت کا حق لے لوں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ میری شفاعت ہر اس شخص کو ملے گی جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے سنن ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ لکل مسلم، وہ ہر مسلمان کو ملے گی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ شفاعت کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی صورتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شفاعت عظمیٰ، جس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، جب ساری امتیں میدان حشر میں جمع ہوں گی اور لوگ شدید خوف و ہراس کا شکار ہوں گے اور حساب کا سلسلہ شروع نہ ہونے کی وجہ سے ہر شخص انتہائی تکلیف میں ہوگا، اور سب لوگ جمع ہو کر تو آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ سب انسانوں کے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدہ کرایا تمام مخلوق سے اور تمام ملائکہ سے، تو آپ ہماری سفارش کریں تاکہ ہمارا حساب شروع ہو جائے اور یہ جو انتظار کا اذیتناک مرحلہ ہے اس میں سے ہم نکل جائیں۔ تو وہ معذرت کر لیں گے اور پھر انسان سارے جو ہیں وہ مختلف انبیاء تک جائیں گے، اور یہ آگے طویل حدیث جو ہے یہ آ بھی رہی ہے۔ بہرحال وہ سب کے سب معذرت کریں گے، اور اینڈ میں جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب التجا کریں گے تو آپ ان کی التجا سن کر سفارش کے لیے چل پڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدہ میں رہوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس وقت میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہوگی ویسے ہی اس کی حمد و ثنا بجا لاؤں گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کر آؤں گا۔ پھر دوبارہ اللہ کے حضور آؤں گا تو اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا اور سفارش کروں گا۔ اس مرتبہ بھی میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کر آؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ کے بعد جب میں چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ اب جہنم میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا جن کا قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دے دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے جنت میں داخلے کی سفارش، قیامت کے روز آپ ہی کی سفارش سے جنت کا دروازہ کھلے گا اور آپ اپنی امت کو جنت میں داخل کریں گے۔ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنہ وانا اکثر الانبیاء تبعا
جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور میرے امتی دیگر نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو پچھلی حدیث سے کچھ ملتی جلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کار میں خود آگے بڑھوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے تعریفی کلمات اور ثنا کے دروازے کھول دے گا جو اس نے مجھ سے پہلے اور کسی پر ظاہر نہیں کیے تھے۔ پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے، اے پروردگار میری امت پر رحم کر۔ کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے دائیں دروازے سے داخل کریں، ویسے انہیں اختیار ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں کا اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر یا مکہ اور بصرہ کا ہے۔ پھر کبائر کے مرتکب لوگوں کی بھی سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی کہ جو باری باری آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نکالیں گے لوگوں کو، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کبائر والے ہیں، پھر ان کی جتنی سزا انہوں نے بھگتی، جتنی اللہ نے چاہی، جیسی اللہ نے چاہی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ان کی شفاعت کا اور آپ نے ان کو بھی نکلوا لیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے ایک قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نکالا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے تھے۔ اسی طرح سے سب سے پہلے وہ آزاد ہوں گے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر دوبارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر حمد و ثنا بیان کریں گے جتنا دیر اللہ چاہے گا، اور پھر شفاعت کی اجازت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نکال لائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور تیسرا طویل سجدہ، تیسری مرتبہ کا طویل سجدہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفات اور حمد و ثنا کے بعد آپ کو مزید گنہگاروں کو رہا کرنے کی اجازت ملے گی، تو آپ ان لوگوں کو بھی نکلوا لیں گے جن کے دلوں میں رائی سے بھی کم ایمان موجود ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ چوتھی مرتبہ سجدہ کریں گے اور گنہگاروں کی، مزید گنہگاروں کی سفارش کریں گے تو آپ فرمائیں گے، یعنی اب وہ رائی کے دانے سے کم والے بھی نکل آئے ہیں نا، تو اب کس کی سفارش ہے؟ اے رب مجھے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکالنے کی اجازت دے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ ہی کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم، میں دوزخ سے ان لوگوں کو بھی نکال لوں گا جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت لوگوں کی سچی خیر خواہی کے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، جو زندہ ہے، اس کے لیے ایٹ لیسٹ کلمے کی ہم دعا کیا کریں ضرور۔ ہدایت کی تو کرنی ہوتی ہے، لیکن یہی کر دیں کہ یا اللہ ایٹ لیسٹ ان کو کلمہ نصیب فرما دے کہ کم از کم پھر اگر انہوں نے اس دنیا میں نہیں اسلام قبول کیا تو ایٹ لیسٹ کلمہ ان کا جو ہے وہ ان کو بالآخر تو جہنم کی گہرائیوں سے نکلوا لائے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لب مرگ یعنی فوت ہونے والے لوگوں کو جو قریب ہوتے ہیں فوت ہونے کے، ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کیا کرو، کیونکہ جس شخص نے موت کے وقت آخری بات لا الہ الا اللہ پڑھ کر کی، کبھی نہ کبھی وہ جنت میں داخل ہو ہی جائے گا، خواہ اس سے پہلے وہ کتنا ہی عذاب بھگت چکا ہو۔ پھر اسی طرح سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا خاص طور پر قبول کرانے کا حق دیا گیا۔ ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، یعنی دنیا ہی میں مانگ لی، اور بے شک میں نے اپنی دعا اپنی امت کی قیامت کے روز سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ اور یہ کتنا بڑا احسان ہے اور یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دی ہے۔ آپ کچھ بھی مانگ سکتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، آپ نے دعا سیو کر لی آنے والے لوگوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے۔ سبحان اللہ، وہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور خصوصیت کہ شفاعت کے حوالے سے کہ عذاب میں تخفیف کی شفاعت، یہ شفاعت کا ایک اور لیول ہے کہ جو آپ شفاعت کریں گے اپنے چچا ابو طالب کے لیے۔ ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کے بہت کام آئے اور آپ کی حمایت اور مدد کیا کرتے تھے، تو آپ ان کے کس کام آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف ٹخنوں تک آگ میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کی تہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ تو ابو طالب کے لیے جو شفاعت ہے وہ بھی ایک خصوصی شفاعت ہے۔ پھر اہل مدینہ کے لیے بھی شفاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آئیں گے، وہ اپنے اہل خانہ کو اور جو ان کا کہا مانیں گے انہیں سوار کر کے مدینہ طیبہ سے لے جائیں گے، حالانکہ اگر وہ جان لیں تو مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب شام فتح ہوگا تو بھی ایک جماعت اپنے اونٹ ہانکتی ہوئی آئے گی، اپنے اہل و عیال اور ان کی تابعداری کرنے والوں کو لاد کر لے جائے گی، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح عراق فتح ہوگا تو بھی کچھ لوگ اپنے جانور ہانکتے ہوئے آئیں گے، مدینہ سے اپنے گھر والوں اور متعلقین کو نکال کر لے جائیں گے، کاش وہ جانتے کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دنیا کی زیب و زینت اور مال و متاع کے لیے اپنے خاندانوں کو لے کر دیگر علاقوں کی طرف نکل جائیں گے، یعنی یہ جو امیگریشن ہو جاتی ہے اور صرف کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا۔ جو شخص مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو مدینہ منورہ میں آباد کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مدینہ کی مشکلات اور تنگحالی پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا اس کا گواہ ہوں گا۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ میں زندگی بسر کر کے مر سکتا ہو تو اسے مدینہ ہی میں مرنا چاہیے، کیونکہ میں مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت اللہ تعالیٰ کا معراج کے موقع پر آپ سے مکالمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر وحی کی جس میں نماز جو ہے وہ تحفے کے طور پر عطا ہوئی۔ پھر تمام انبیاء کرام سے جو میثاق لیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث کیے ہیں ان سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد اور حمایت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی اس امر کا عہد لیں گے کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ بھی لازماً ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اور اسی عہد کا سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے، آل عمران کی آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔
اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ جو آپ کو زمین کے خزانے دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم اور ایران بہت بڑی سپر پاورز تھے، مادی وسائل کے لحاظ سے کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اس اثناء میں کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں دے دی گئیں۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اور جن خزانوں کی کنجیاں آپ کو دی گئی تھیں تم وہی خزانے نکال رہے ہو، اور ایک خواب میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ آپ کی امت دنیا کی بڑی طاقتوں کو فتح کرے گی اور مسلمان ان کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان فوجوں نے بہت جغرافیکلی آپ جانتے ہی ہیں کہ کہاں کہاں تک پھر اسلام پہنچا اور مسلمانوں کی سلطنتیں کتنی عظیم الشان ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے آپ کی بے مثال سماعت اور بصارت ہے جو کہ نہ کسی اور نبی کو ملی اور کسی امتی کو تو پھر کیا ہی ملنی تھی۔ اور مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بصارت کی خود تعریف بھی فرمائی ہے سورہ النجم میں، ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ حد سے بڑی اور نہ کج ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کروائی، جنت جہنم کے مناظر دکھائے، اور فرشتوں اور جنات کے کلام کو آپ نے سنا، قبر میں مردوں سے ہونے والے سوال و جواب سنے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا۔ یہ امتیوں کا جو ہے یہ ان کو یہ صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم رکوع اور سجود کو پورے طور پر ادا کیا کرو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی میں یہ صلاحیت رکھی تھی۔ گدی یہ پچھلا حصہ ہوتا ہے نا گردن کا، کہ آپ اس کے ذریعے سے پیچھے کھڑے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے تھے، اور یہ بھی آپ کے دیگر معجزات کی طرح معجزہ ہے، اور اس کا شرعاً یا عقلاً انکار کرنا ممکن ہی نہیں، ہمیں کوئی حق ہی نہیں۔ اور حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے دیکھا کرتے تھے، آپ کو نظر آتا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے دگنا اجر و ثواب بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کو بخار تھا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ کو بڑا تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 104 بخار ہو تو انسان کی کیا حشر نشر ہو جاتا ہے، اور 208 کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اس کو تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا یہ دگنی تکلیف اس لیے ہے کہ آپ کا اجر و ثواب بھی دگنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ کانٹا ہو یا اس سے کم، اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسی ختم کر دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ پھر آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اور صدقات نہیں لے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ صدقات لوگوں کے میل کچیل ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا
تھو تھو اسے پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ اور جو فرض صدقات ہیں نا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دونوں نہیں لے سکتے۔ نفل صدقات کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور جو راجح موقف ہے وہ یہی ہے کہ نفلی صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن آپ کی آل کے لیے نفلی صدقہ لینا جائز ہے، اللہ عالم۔ پھر آپ کے خصائص میں سے صوم وصال ہے کہ ایک سے زیادہ دنوں کا کچھ کھائے پیے بغیر مسلسل روزہ رکھنا، اور یہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ کرتے تھے، اور یہ صرف آپ کے لیے جائز تھا، دیگر انبیاء کرام کو اس کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی امت کو اجازت ہے۔ صحابہ نے کرنا چاہا تو آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن تم اتنا ہی کام اپنے ذمے لو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ، عظیم ترین خصوصیت وہ ہے قرآن حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے کسی نبی کو معجزہ عطا فرمایا تو وہ ان کے حالات و واقعات کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چلن عام تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جنہیں دیکھ کر جادوگر بھی ہکا بکا ہو گئے۔ آپ کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے سارے سانپ نگل گئی۔ آپ کا عصا جو ہے سمندر پر پڑا تو سمندر میں خشک راستہ نکل آیا، اور یہ مناظر دیکھ کر خاص طور پر جب عصا اژدہا بنا تو جادوگر بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جادو کی کیا لمیٹیشنز ہیں، کہاں جا کے جادو ختم ہو جاتا ہے اور یہ جادو نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیسن، طب عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات دیے کہ بڑے سے بڑے طبیب اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی وہ کام نہ تب کر سکتے تھے بلکہ آج بھی نہیں کر سکتے۔ ماں کے پیٹ سے اندھے کو، پھر اسی طرح سے کوڑھی یعنی لیپر کو درست کر دینا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور طبیب جو ہیں وہ حیرانی میں ڈوب جاتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اپنی قوم میں، تو یہ قوم فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بہت بلندیوں پر تھی۔ ان کے شعراء اپنے کلام پر غرور کیا کرتے تھے، اور ان کو اپنی فصاحت پر بہت زیادہ ایک ناز ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو اس وقت کے تو کیا، رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے جتنے بھی کو ایلوکوینٹ سے ایلوکوینٹ بھی لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن ایک چیلنج کے طور پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لاتے رہے، البتہ مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار دوسرے انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی حفاظت، قرآن کی حفاظت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، کیونکہ دیگر انبیاء کی کتابوں کی حفاظت امت پر تھی، ان کی امتوں پر تھی، اس لیے آج ان میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہی۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کے ضرور محافظ ہیں۔ پھر یہ جامع ترین کتاب ہے، یہ بھی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 لمبی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ سے سورہ التوبہ تک عطا ہوئیں، زبور کی جگہ مجھے 100 آیات والی صورتیں ملیں، انجیل کی جگہ مجھے 100 آیات سے کم والی صورتیں ملیں، اور مجھے مفصل صورتیں یعنی سورہ حجرات سے سورہ الناس تک عطا کر کے فضیلت دی گئی ہے۔
پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے عرش الہی کے نیچے موجود ایک گھر کے خزانے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج پہلی دفعہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ فرشتہ آج ہی زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور عرض کی آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو، آپ سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ 2 نور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو ان کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ پھر ایک اور خصوصیت، جمعہ کا دن، عید کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے روز سب سے آگے ہوں گے، البتہ یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب ملی، تو یہ ان کا وہ دن ہے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ اللہ نے ہمیں اس کے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ وہ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ یہودیوں کا کل کا دن یعنی ہفتہ ہے، اور عیسائیوں کا کل کے دن کے بعد یعنی اتوار کا دن ہے۔ اور جمعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی میں بے ہوشی طاری ہوگی، اس لیے اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ جمعے کے روز تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی ہیں۔ امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مثالی یونیک لقب کیوں ہے؟ امی کیوں کہا گیا آپ کو؟ اس میں علماء کرام نے مختلف وجوہات پیش کی ہیں اور بڑی ہی دلچسپ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا ہے، یعنی تمام بستیوں کی اصل، مرکز۔ تو چونکہ عرب میں سب سے پہلی بستی مکہ مکرمہ ہی میں آباد ہوئی تھی، اس لیے اسے ام القریٰ کے نام سے موسوم کیا گیا، یعنی ام القریٰ کا نام دیا گیا۔ اسی بستی کی طرف آپ کی نسبت ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو نبی امی کا لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور اس ام القریٰ کے نسبت سے آپ کو امی کا لقب دیا گیا۔ امی کا دوسرا معنی ماں کی طرف منسوب ہے، اور چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی پاکیزہ فطرت والے تھے، آپ کی ذات میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں تھا، اس لیے آپ امی کہلائے، یعنی ایسی ہستی جو کسی بھی عیب اور نقص اور کمی سے اسی طرح پاک صاف ہو جیسے ایک نومولود بچہ پاک صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ایک مرتبہ پسینے کے قطرے دیکھے تھے جو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے،
تو انہوں نے عربوں کا ایک شاعر تھا ابو کبیرہ حذلی، اس کے یہ اشعار پڑھے تھے جن کا معنی ہے آپ حمل کے فساد، دودھ پلانے والی کے عارضے اور دودھ چھڑانے کے نقائص سے بالکل پاک صاف ہیں۔ جب بھی تو آپ کا چہرہ انور دیکھے تو وہ چمکنے برسنے والے بادل کی طرح چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی زبان سے جب یہ اشعار سنے تھے تو بڑے خوش ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے اس روایت کو۔ پھر اسی طرح تیسرا جو ایک معنی کیا گیا ہے امی کا، وہ ہے ان پڑھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت اس لحاظ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ قاضی سلیمان منصور پوری، جن کی بہت ہی زبردست خوبصورت کتاب ہے سیرہ پر رحمۃ للعالمین کے نام سے، وہ لکھتے ہیں کہ ملک عرب کی حالت بھی یہی تھی کہ وہ لکھنے پڑھنے سے عاری تھے۔ وہ اپنی تمام عمر اسی حالت میں پوری کر دیتے تھے کہ جو ایک ایسے بچے کی ہوتی ہے جو نہ مکتب گیا، نہ درس لیا، نہ قلم ہاتھ میں پکڑا، نہ سبق زبان پر جاری ہوا۔ اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں قاضی صاحب کے اس بات کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ بے شک ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہے، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی حساب کرنا۔ اور ایک بڑا ہی شاندار تبصرہ ہے جو قاضی سلیمان منصور پوری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے پر کیا ہے، میں اس کو حرف بحرف پڑھتی ہوں، واقع دل میں اتر جانے والی باتیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیرت جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی کے لقب سے یاد کیا جاتا، بلایا جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز خطاب سے مسرور ہوا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے۔ اب اہل زمانہ کا حال دیکھو کہ جو ہی کسی شخص کو ذرا سی بھی کوئی سمجھ بوجھ آتی ہے تو یا وہ کچھ اپنی لیاقت جو ہے اس کو ثابت کر لیتا ہے تو وہ اپنے لیے فاضل، اکمل اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ ذہین، ذکی سننا اور کہلانا پسند کرتا ہے۔ اور یہ ہر ایک صاحب قلم اور زبان آور کا فطری خاصہ ہو گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اصلیت سے بڑھ کر اس کے علم و فضل کا اندازہ لگایا جائے اور اسے لقب دیے جائیں، لیکن ایک سیدنا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہر وقت اپنے ان پڑھ ہونے کا اعتراف اور امی ہونے کا اقرار ہے، اور اس اقرار اور اعتراف پر بھی ہزاروں علماء، سینکڑوں فلاسفر حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم و فہم ہے وہ ان کے جو کوئی بھی کچھ بھی اگر انہوں نے جان لیا ہے ان علماء نے، ان فلاسفرز نے، تو آپ کا علم و فہم ایسے ہے جیسے سمندر، اور ان کا علم و فہم ایسے ہے جیسے ایک قطرہ۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں غور کرو کہ جو شخص دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنا وہ ساری دنیا کا استاد بنا ہوا ہے۔ محاسن اخلاق، بہترین اعمال، تدبیر منزل، سیاست، اقتصادیات، عمرانیات یعنی سوشل چاہے احکامات ہوں، چاہے وہ اسٹیٹس مین شپ ہو، چاہے وہ جنرل کے عہدے کی بات ہو، ہر ایک میں دماغ کو روشن کرنے والی تعلیمات ملتی ہیں۔ اس کی درسگاہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، وہاں داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے، وہاں ایک صحرا نشین اور ایک شہری، ایک فلاسفر اور ایک بدوی پہلو بپہلو بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے واحد میں اپنی اپنی قابلیت کے مطابق مستفید ہو رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔